پھر فریال کی موم پیچھے مڑتی ہیں اور ایک دم سے دانیال کو وہاں دیکھ کر شاک ہو جاتی ہیں۔ پھر سالار منا کو آواز دیتا ہے تو سب گھر والے اپنے اپنے کمروں سے باہر آتے ہیں۔ یہاں فریال کچھ بولے یا سوچے اس سے پہلے ہی گھر میں افراتفری مچ جاتی ہے اور سالار اور منا دانیال کو ہاسپٹل لے کر چلے جاتے ہیں۔ یوں بولو کہ فریال کا دماغ دانیال کو ایسی حالت میں دیکھ کر سن ہو گیا تھا۔ وہ وہیں اپنے کمرے میں شاک میں کھڑی تھی۔ کچھ سیکنڈز بعد یہاں دانیال کی موم فریال سے کہتی ہیں، یہ سب نہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تمہاری وجہ سے میرا بیٹا آج ایسی حالت میں۔ وہ روتے ہوئے کہتی ہیں، میں بتا رہی ہوں اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا نا تو میری بھی یہ بددعا ہے کہ تم بھی کبھی سکون سے نہیں رہو گی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ پھر دانیال کے ڈیڈ دانیال کی موم کو سنبھالتے ہیں اور پھر یہ دونوں بھی ہاسپٹل آ جاتے ہیں۔ ایٹ ہاسپٹل کیا ہوا ہے دانیال کو؟ وہ بہت پریشانی سے اور دکھی لہجے میں سالار سے پوچھتے ہیں۔ سالار کچھ کہے نہ کہے اس کے آنسو اور اس کی آنکھیں سب صاف کہہ رہی تھی کہ دانیال کی حالت بالکل بھی اسٹیبل نہیں ہے۔ پتہ نہیں ڈاکٹر اسے آپریشن کے لیے لے کر گئے ہیں، سالار اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہتا ہے۔ یہاں سالار اور منا کی کنڈیشن بھی اسٹیبل نہیں لگ رہی تھی۔ منا تو مانو کسی زندہ لاش کی طرح ہاسپٹل کے فلور پر بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے آنکھ سے مسلسل آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، اور سالار وہ تو جیسے کچھ بھی کہنے سوچنے سمجھنے کی قوت کھو چکا تھا۔ میرا بچہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ وہ روتے ہوئے کہتی ہیں۔ اتنے میں یہاں ڈاکٹر آتے ہیں۔ یہ دانیال کے ساتھ کون ہے؟ جی میں ہوں، وہ جلدی سے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے کہتے ہیں۔ سوری بٹ دانیال کی کنڈیشن ہمارے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے، آپ انہیں کسی دوسرے ہاسپٹل لے جائیں۔ ویسے حیرت کی بات ہے آج تک ہمارے ہاسپٹل میں ایسا کیس نہیں آیا کہ کسی نوجوان کو ہارٹ اٹیک آیا ہو۔ پھر یہاں دانیال کے ڈیڈ اور سالار خود پہ کنٹرول کر کے دانیال کو دوسرے ہاسپٹل لے کر آتے ہیں۔ آپ فون کریں نا، فون کر کے پوچھیں کیسا ہے دانیال، کیا ہوا ہے اسے۔ یہاں مومل بھی کافی پریشان لگ رہی تھی۔ میں کب سے ٹرائی تو کر رہا ہوں لیکن نہیں اٹھا رہے ہیں نا فون۔ حاشر پریشان حال بار بار سالار کو، کبھی منا کو، کبھی بڑے ابا کو کال کر رہا تھا۔ فریال بھی وہیں سر پر دوپٹہ رکھے دعا کرتے کرتے ادھر سے ادھر پریشان حال میں ٹہل رہی تھی۔ اللہ خیر کرے، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے دانیال کی۔ حاشر دانیال کو اچانک سے کیا ہو گیا ہے؟ کچھ نہیں ہوا دانیال کو، دیکھنا ابھی ٹھیک ہو کر آ جائے گا۔ شیر ہے وہ، شیر، اور شیر اتنی جلدی ہار نہیں مان سکتے۔ بس سب جیسے تیسے ایک دوسرے کو تسلیاں دے رہے تھے۔ تو کیا شیر مرا نہیں کرتے؟ اوف بھابھی خدا کا واسطہ ہے چپ کر جائیں۔ مومل کی بات سن کر فریال کی مانو جیسے روح کانپ گئی تھی۔ منا چل اٹھ، ایسے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا، دعا کرتے ہیں۔ بھائی دانیال بھائی ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ نم آنکھوں سے دکھی لہجے میں کہتا ہے۔ سالار میں تو خود ہمت نہیں تھی کی، لیکن پھر بھی وہ منا کو تسلی دینے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے، ہاں ہم دعا کریں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا دانیال، تم ٹینشن نہیں لو۔ بھائی میں کیسے ٹینشن نہ لوں؟ وہاں میرا بھائی اندر زندگی اور موت سے لڑ رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ میں ٹینشن نہ لوں؟ بھائی وہ میرا اکلوتا ہی بھائی ہے اور کوئی نہیں ہے میرے پاس اس کے علاوہ جس سے میں اپنی ساری باتیں شیئر کروں۔ بھائی ابھی تو مجھے اپنی پسند کے بارے میں بھی بتانا تھا دانیال بھائی کو، وہی تو تھے جو میرا رشتہ لے کر جاتے۔ مجھے پتہ ہے، اور تھے کا کیا مطلب ہے، تم دیکھنا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ سالار منا کو جھوٹی امیدیں دے رہا تھا اور اسے خود بھی اس بات کا علم تھا۔ یہاں ڈاکٹر دانیال کی سرجری کر دیتے ہیں لیکن دانیال کی کنڈیشن پہلے جیسی ہی ہوتی ہے۔ اسے سانس نہیں آ رہی ہوتی ہے، اس کا دل پراپر دھڑک نہیں رہا ہوتا ہے، مانو کہ وہ خود ہی نہیں جینا چاہتا ہو۔ یہاں دانیال کی موم بہت زیادہ رو رہی تھی تو سالار دانیال کے ڈیڈ کو اس کی موم کو یہاں سے لے جانے کا کہتا ہے، کیونکہ ڈاکٹرز نے تو کہہ دیا تھا کہ یہ لاسٹ منٹ ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں بھی دانیال بچ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ اسی وجہ سے سالار دانیال کی موم کو یہاں سے لے جانے کا کہتا ہے اور دانیال کے ڈیڈ اور اس کی موم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہاں 12 بج چکے تھے اور ہانی کی فلائٹ 2 بجے کی تھی۔ 1 بجے تک اسے گھر سے نکلنا تھا اور سالار کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا، اور سالار گھر میں کسی کو بتا کر بھی نہیں گیا تھا۔ وہ پریشان حال بار بار گاڑی کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اب آئے گا سالار، اب آئے گا، کیا وہ اسے ایئرپورٹ تک چھوڑنے بھی نہیں جائے گا؟ اسے یہ سوچ سوچ کر بہت رونا آ رہا تھا اور سوچتی ہے کہ سالار کو فون کرے لیکن پھر کیا بولے گی وہ اسے؟ بھلا آخر وہ سالار کو کال ملا ہی دیتی ہے۔ 3 رنگ 4 رنگ لیکن سامنے سے کوئی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔
اب تو وہ پریشان ہو گئی تھی، سالار تو ایسے اس کے ساتھ کبھی نہیں کرتا تھا۔ اس کی ایک رنگ جاتی تھی اور سالار فوراً سے اٹھا لیتا تھا فون، لیکن ہانی بھی ڈھیٹ بار بار مسلسل کال کیے جا رہی ہوتی ہے۔ مسلسل رنگنگ کی وجہ سے سالار غصے میں فون اٹھا ہی لیتا ہے۔ ہاں بولو، کیا مسئلہ ہے؟ وہ کافی غصے میں کہتا ہے۔ ہانی کو تو پہلے سے ہی رونا آ رہا تھا، سالار کے ایسے بولنے پر وہ اور دکھی ہو جاتی ہے۔ بولو بھی، آپ کہاں پر ہو؟ گھر آ جائے، مجھے آپ کی بہت فکر ہو رہی ہے، مجھے رونا آ رہا ہے۔ رونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، آ جاؤں گا گھر جلدی۔ اب سالار کے لہجہ نارمل ہو گیا تھا۔ یہ لڑکی کیا تھی؟ یہ لڑکی یہ ہر طرح سے جانتی تھی سالار کو ہینڈل کرنے کا طریقہ۔ رونے کب کی آئیں گے؟ ضرورت میں نہیں ہے، چلی میں جاؤں ٹھیک گی، ہوں، آ آپ مجھے جاؤں گا گھر ایئرپورٹ چھوڑنے تک جلدی۔ بھی نہیں اب جائیں گے؟ سالار کے لہجہ ایئرپورٹ نارمل ہو تک تو گیا تھا۔ چھوڑنے یہ کے لیے آ لڑکی جائیں کیا تھی؟ مجھے۔ یہ لڑکی یہ ہر ہانی، طرح سے اس کے جانتی بعد تھی سالار کو ہینڈل کیا؟ اس کرنے کے کا بعد طریقہ۔ اگر میں آ سکتا تو آ جاؤں گا، ورنہ تم چلی جانا، اور وہ فون کٹ کر دیتا ہے۔ چلی جانا؟ اب ہانی کے آنکھ سے آنسو واقعی گر گئے تھے۔ ماما، انہوں نے کہا چلی جانا، انہوں نے کہا نہیں اس بار رکنے کا۔ ایٹ ہوم، دانیال کے موم ڈیڈ جب گھر آتے ہیں تو حاشر، مومل اور فریال نیچے ہی لانچ میں ہوتے ہیں۔ دانیال کی موم ایک نظر فریال کو اپنی نم آنکھوں سے دیکھتی ہیں، مانو کہ ان کی ممتا فریال سے چیخ چیخ کے سوال کر رہی ہو کہ اس نے دانیال کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ لیکن دانیال کی موم یہاں کسی کو کچھ نہیں کہتی ہیں اور چپ سے اپنے روم میں چلی جاتی ہیں۔ بڑے ابا، دانیال ٹھیک تو ہے نا؟ دانیال کے ڈیڈ کو اچھے سے پتا تھا کہ یہ سب فریال اور اس کے بھائی کی وجہ سے ہوا ہے، اسی لیے وہ بھی کچھ نہیں کہتے حاشر کو اور اگنور کر کے واپس ہاسپٹل کی طرف مڑ جاتے ہیں۔ بھائی، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بھی ہاسپٹل جانا چاہیے، وہ ڈپریسڈ ہو کر بولی۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو حاشر، آپ اور فریال جائیں، وہ بھی پریشانی سے بولی۔ ہاں چلو، میں گاڑی نکالتا ہوں، تم جب تک تیار ہو کر آؤ۔ جی آتی ہوں۔ ایٹ ہاسپٹل جب فریال اور حاشر یہاں آتے ہیں تو سالار بے سدھ ہاسپٹل کے بینچ پہ کسی زندہ لاش کی طرح پڑا ہوا ہوتا ہے اور منا وہ بھی سالار کے گود میں سر رکھ کر بس رو رہا ہوتا ہے، کیونکہ سالار میں تو اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ منا کو دلاسا دے، یوں کہہ لو کہ اسے خود کسی کے دلاسے کی ضرورت تھی۔ یہاں حاشر کو بھی دانیال کے لیے برا لگ رہا ہوتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے دانیال کو یوں تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا۔ آخر کو وہ بھی تو حاشر کا چھوٹا بھائی ہے۔ حاشر کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب اس کے تھپڑ کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ پھر فریال سالار کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف مخاطب کر کے کہتی ہے، سالار کیا ہوا ہے دانیال کو؟ ڈاکٹرز نے کیا کہا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ کاش سالار وہ بول دے جو فریال سننا چاہتی تھی، کہ دانیال بالکل ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا اسے۔ نہیں، وہ ہار گیا، اس نے اپنی محبت کا گلا گھونٹ لیا اور اپنا بھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم 2 سال کی بچی ہو یا امیچور ہو؟ ہاں بولو، تمہیں نظر نہیں آتا دانیال تم سے کتنی محبت کرتا ہے؟ کیا تمہیں ذرا سی بھی دانیال پر رحم نہیں آیا؟ ذرا سا بھی نہیں سوچا تم نے اس کے بارے میں یہ سب کہتے ہوئے؟ تمہیں کیا لگتا ہے دانیال تمہیں صرف کزن مانتا ہے، تمہیں صرف اپنی دوست مانتا ہے؟ تو سنو، ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ دانیال تو تمہیں اپنی کل کائنات مانتا تھا۔ کیوں کیا تم نے اس کے ساتھ ایسا؟ میں نے کہا بھی تھا تم سے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی، دیکھو آج اس کا نتیجہ۔ نہیں ہے وہ بالکل ٹھیک، وہ مر رہا ہے اور ہمیں بھی مار رہا ہے، اسے ذرا بھی احساس نہیں ہے، وہ صرف اپنے ساتھ نہیں بلکہ ہمارے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ فریال بس شوق ہو کر سالار کا منہ ہی دیکھ رہی ہوتی ہے، فریال کی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہی جو تم سن رہی ہو۔ ہاں وہ پاگل تھا تمہارے عشق میں، نہیں سن سکا وہ کہ تم کسی اور سے محبت کرتی ہو، نہیں سہ سکا وہ تمہاری جلے کٹے الفاظ۔ کیا یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے؟ ہاں، ہم ایسے ہی تو سب مل کر آپ کو نہیں کہتے تھے نا کہ دانیال سے شادی کر لیں؟ فریال، وہ فریال کا منہ اپنی طرف کرتا ہے، تم نے تو کہا تھا دانیال تمہیں پسند نہیں کرتا ہے۔ میں نے کہا بھی تھا تم سے کہ پہلے میرا بھائی۔ وہ گلٹی تھا، پریشان تھا دانیال کے لیے، جس کا چھوٹے بچوں کی طرح خیال رکھا اس نے، آج اس کی بات نہیں سمجھ پایا وہ، اور تو تھپڑ بھی مار دیا۔ یہ درد بہت بڑا تھا، بہت بڑا۔ آپ تو ہم سے زیادہ جانتی تھی نا دانیال بھائی کو؟ رہنے دو، اسے ابھی بھی ہماری بات جھوٹی لگ رہی ہوگی، جب یہ میرے بتانے پر مکر گئی تو اب کون سا یقین کر لے گی؟ سب اسے سنا رہے تھے، منا، سالار اور تھوڑے دیر بعد حاشر۔ وہ کہاں جائے، کیا کرے، اسے بھی تو کوئی پوچھو، اسے بھی تو تکلیف ہو رہی ہے،
اس کے ابھی تو سانس بند ہو رہا ہے، وہ بھی ایسا نہیں دیکھ سکتی تھی دانیال کو۔ اتنے میں یہاں دانیال کی موم آ جاتی ہیں اور فریال کو پکڑ کر چلانے لگتی ہیں۔ کیا کرنے آئی ہو یہاں؟ بولو کیا کرنے آئی ہو؟ میرے بیٹے کو اتنی تکلیف دے کر سکون نہیں ملا تمہیں جو اب یہاں آ کر اور دینا چاہتی ہو؟ بس کرو، ادھر بیٹھ جاؤ، ہاسپٹل ہے یہ۔ دانیال کے ڈیڈ پھر دانیال کی موم کو لے کر سائیڈ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر دانیال کو کچھ ہوا نا تو فریال میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ نیچے زمین کو دیکھتے ہوئے صرف یہی کہہ رہی تھی اور آنسو اس کے آنکھ سے ٹپ ٹپ گر رہے تھے، لیکن اس آنسو کی کسی کو یہاں پرواہ نہیں تھی، جس کو تھی وہ اندر زندگی اور موت سے لڑ رہا تھا۔ اتنے میں ڈاکٹرز آتے ہیں۔ سلار اور منا دونوں جلدی سے کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی جگہ سے اور ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا۔ وی آر ریئلی سوری، لیکن ہم آپ کے پیشنٹ کو نہیں بچا سکے، بلکہ ہم کیا کرتے، وہ خود ہی جینا نہیں چاہتے تھے۔ بچایا انہیں جاتا ہے جو خود بھی جینا چاہتے ہوں، لیکن وہ تو شاید مرنا چاہتے تھے، ورنہ 26 سال کی عمر میں آج تک کوئی ہارٹ اٹیک سے نہیں مرا۔ وہ میرے پہلے ایسے پیشنٹ ہیں جو اتنے کم عمر میں ہارٹ اٹیک سے مرے۔ باقی آپ لوگ ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کیوں یا اللہ، کیا آپ کو پورے جہان میں میرا ہی بھائی ملا تھا؟ یا اللہ وہ میرا اکلوتا بھائی تھا، بھائی نہیں میری جان تھا وہ۔ یا اللہ آپ نے یہ کیا کر دیا؟ اب میرا کیا ہوگا؟ مجھے کون سمجھے گا؟ کون پیار کرے گا مجھے؟ وہ روتے روتے کہتا ہے یا اللہ آپ بھائی کی جگہ میری جان لے لیتے نا۔ وہ مسلسل رو رہا تھا۔ سلار تو جیسے سن ہو گیا وہ ڈاکٹر کی بات سن کر، لیکن پھر اس کے منہ سے کچھ نکلا۔ وہ مر گیا تھا اور یہاں موجود لوگوں کی دنیا مر گئی تھی، سب ختم ہو گیا تھا۔ وہ ایک شخص مر کر سب کو مار گیا تھا۔ لو فریال، تم نے کہا تھا نا اسے کہ مر جاؤ، لو مر گیا وہ، کچھ نہیں بچا، سب ختم ہو گیا۔ تم نے کہا تھا نا کہ وہ بھاڑ میں جائے، لو چلا گیا وہ، ہم سب کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ دانیال، دانیال! وہ وہیں بیٹھی مسلسل دانیال کو پکار رہی تھی، لیکن نہ تو وہ سننے والا تھا اور نہ کوئی اور، سب اس کو چھوڑ کر اندر چلے گئے تھے۔ وہ اکیلی ہو گئی تھی، اب وہ اکیلے ہی رہ گئی تھی۔ دانیال، دانیال میں نے نہیں کیا کچھ۔ وہ رونا چاہتی تھی لیکن اس کے آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں گر رہے تھے۔ کاش اسے بھی ہارٹ اٹیک آ جائے، کاش۔ دانیال، دانیال تم ایسا کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ؟ میں نے تمہیں ہرٹ کیا؟ سیریسلی میں نے؟ دانیال بس ایک بار، لاسٹ بار تو ایک موقع تو دے دیتے مجھے تم ایک بار آ کر مجھ سے کہہ دیتے، میں 1000 سلمان تمہارے آگے قربان کر دیتی۔ کیا تم نہیں جانتے تھے اپنی فریال کو؟ جو تمہارے لیے جھوٹ بول سکتی تھی وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اتنے میں یہاں سلمان آتا ہے اور فریال کے سامنے والے چیئر پر بیٹھ جاتا ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا، ہاں میں برا ہوں، اتنا برا نہیں، تمہاری غلطی نہیں ہے، میری ہے، صرف میری۔ پر اب میں تم سے شادی نہیں کروں گا۔ جو لڑکی اپنے کزن کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے، پھر تو میرا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ وہ بے یقین سی سلمان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میں لندن جا رہا ہوں، باقی تم اپنے بھائی اور فیملی کو سمجھا لینا۔ اور وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے جانے کے لیے۔ اچھا فیصلہ کیا ہے تم نے، ویسے بھی اب میں تم سے شادی نہیں کرتی۔ کیوں؟ وہ حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھتا ہے۔ کیا اسے پتہ تو نہیں چل گیا؟ کیونکہ دانیال مجھے تمہارے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے۔ فریال مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ میں مر کب رہی ہوں؟ میں تو بس ویسا کروں گی اب جیسا دانیال چاہتا تھا۔ اب کیا فائدہ، وہ تو مر چکا ہے، اس دل میں تو زندہ ہے نا۔ تم یوں سمجھ لو اپنے آپ کو سزا دے رہی ہوں۔ تم گلٹی ہو؟ نہیں، اگر گلٹی ہوتی تو رو رہی ہوتی، پر دیکھو مجھے رونا نہیں آ رہا، میں تکلیف میں ہوں اندر سے۔ ایسا لگ رہا ہے دانیال مرا نہیں ہے، میرے اندر جسم کا کوئی حصہ مر گیا ہے اور مجھے شدید تکلیف ہو رہی ہے۔ تم بھی محبت کرتی ہو نا دانیال سے؟ تبھی۔ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ۔ کیوں؟ اس کے بولنے پر کیا تم مجھے نہیں چھوڑ سکتی تھی؟ ہاں چھوڑ سکتی تھی، اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی تھی، لیکن کر نہیں سکی۔ وہ طنزیہ مسکراتا ہے۔ تم نے جو کہا تھا دانیال کے بارے میں، ایسا تو کچھ نہیں تھا۔ کیا تم نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ یہ تمہیں نہیں پتہ تھا؟ میں نے سب جھوٹ کہا تھا، میں شروع سے لے کر آج تک تم سے جو بھی کہا دانیال کے بارے میں سب جھوٹ کہتا تھا۔
تم بہت معصوم ہو فریال، اور میں نے تمہاری معصومیت کا فائدہ اٹھایا۔ میں نے تمہارا برین اتنا واش کر دیا کہ تم دانیال کو اپنی نظر سے نہیں میری باتوں سے دیکھنے لگی تھی۔ وہ جا ہی رہا تھا تو سوچا فریال کو سب بتا کے ہی چلا جائے، ویسے بھی اب دانیال تو تھا نہیں اور یہ فریال اس کا کیا ہی بگاڑ لے گی۔ میں جیسا کہتا تھا تم ویسا ہی سمجھتی تھی، ورنہ تو تمہیں بھی احساس ہو جاتا اس کی محبت کا، لیکن میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اور وہ تم کیوں نہیں چاہتے تھے؟ غصے، بے بسی، تکلیف، درد کیا تھا جو اس وقت فریال برداشت کر رہی تھی؟ کیونکہ میں جلتا تھا اس سے، اسی لیے، پر آئی سویئر میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ تو ایکسیڈنٹلی ہو گیا، مجھے کیا پتا تھا وہ مر ہی جائے گا اتنی آسانی سے۔ میں نے جب تمہیں یونیورسٹی میں دیکھا تھا تو تم مجھے اچھی لگی تھی، یہ جھوٹ نہیں تھا، اور میں بہت خوش ہوا تھا ان دنوں، میں ہواؤں میں تھا۔ پر کچھ دنوں تک، پھر مجھے پتہ چلا کہ تم اس کی کزن ہو، پھر میں نے بولا چلو کزن ہی ہوگی بس۔ پھر میری تم سے دوستی ہوئی، اس وقت وہ وہاں نہیں تھا تو یقیناً میری دوستی نہیں ہونے دیتا اگر وہ وہاں ہوتا، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ 1 سال بعد ہی وہاں آ گیا تھا۔ جب میری تم سے بات ہوتی تھی تم اچھی لگتی تھی مجھے، جیسے سارے لڑکوں کی آئیڈیل ہوتی ہے ویسے ہی تم، سیدھی سادھی، معصوم، تھوڑی میچور، لیکن تمہاری ہر باتوں میں دانیال ہوتا تھا۔ مجھے غصہ آتا تھا کہ کیوں دانیال کی پسند اتنی اچھی ہوتی ہے اور کیوں ساری اچھی چیز دانیال کی ہوتی ہے۔ مجھے بہت غصہ آتا تھا، دانیال ایسا ہے، دانیال ویسا ہے، یہ وہ باہر گیا ہوا تھا، وہ پھر بھی تمہیں اس کی ساری ڈیٹیل معلوم تھی کہ وہ UK میں کیا کیا کرتا پھر رہا ہے۔ میں تبھی سمجھ گیا تھا، اور اس کے بعد دانیال آ گیا، پھر میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں بائک کی طرح اب اس سے تمہیں بھی چھین لوں گا۔ پر اب مجھے تم اچھی نہیں لگ رہی ہو، بالکل بھی نہیں۔ کیوں؟ میں تمہیں ابھی اچھی کیوں نہیں لگ رہی ہوں؟ کیونکہ میں تمہاری نہیں دانیال کی ہوں اسی لیے؟ پر یہ بات تو تمہیں پہلے بھی پتہ تھی جب مجھے نہیں پتہ تھی، تو اب کیوں میں تمہیں اچھی نہیں لگ رہی ہوں؟ اسے نہیں سمجھ آ رہا تھا ایسا کیوں ہے، یہ بات تو اسے پہلے بھی پتہ تھی، لیکن پہلے وہ اچھی لگ رہی تھی اسے، اب نہیں لگ رہی، کیوں؟ شاید تم نے اب اقرار کر دیا ہے اسی لیے پہلے نہیں کیا تھا۔ میں نے تو اقرار نہیں کیا ابھی۔ پتہ نہیں، جس کے لیے اتنا کچھ کیا، اب وہ جب پوری کی پوری میری ہو گئی ہے تو وہ کیوں مجھے اب اچھی نہیں لگ رہی؟ وہ خود ہی بول کر خود ہی پریشان ہو رہا تھا۔ میں بتاؤں ایسا کیوں؟ دانیال کی پسند اچھی نہیں ہوتی، وہ اپنی پسند کو اچھا بناتا ہے۔ یہ بائک کا سین تو مجھے بھی پتہ ہے، پر مجھے لڑکے کا نام نہیں بتایا تھا دانیال نے، باقی سب بتایا تھا۔ تمہیں یاد ہے بائک لینے جانے کے بعد تمہارے بھائی نے 2 منتھ بعد ہی وہ بائک کسی اور کو دے دی تھی کہ بائک ٹھیک نہیں ہے اور وہ ٹھیک سے نہیں چلتی؟ ہاں ایسا ہی تھا، پر تمہیں کیسے پتا؟ وہ بائک آج بھی دانیال کے پاس ہے۔ تمہارے بھائی سے بائک دانیال کے دوست نے لی تھی اور پھر اس نے دانیال کو دے دی، یہ بول کر چلتی نہیں ہے، خراب ہے۔ دانیال کے 1 رات کی محنت اور وہ بائک بالکل ٹھیک ہو گئی تھی پہلے کی طرح۔ بس اتنا سا کام تھا۔ مجھے یاد ہے دانیال نے اسی رات مجھ سے 5 کپ کافی بنوائی تھی۔ وہ مسکرائی دکھی سے۔ حالانکہ اسے کافی بالکل بھی نہیں پسند تھی، لیکن اس رات اس نے جاگنا تھا تو اس نے پی، تمہارے لیے نہیں، اپنی چیز کے لیے، اپنی پسند کی کوئی چیز کے لیے۔ وہ بائک تمہیں اس وقت تک اچھی لگ رہی تھی جب وہ دانیال کی تھی، لیکن جیسے ہی وہ تمہاری ہو گئی وہ تم لوگوں کو راس نہیں آئی، حالانکہ وہ بالکل ٹھیک تھی پہلے جیسی۔ دانیال کے پاس جب بائک آئی تھی تو دانیال نے اسے 1 سال بعد جا کر ٹھیک کیا تھا، فوراً نہیں ہوا، وہ خراب تھی تب بھی اس کو عزیز تھی کیونکہ وہ اس کی پسند تھی، اس کی چیز تھی۔ انسان جب تک اپنی چیزوں پر اللہ کی دی ہوئی نعمت، وہ نعمت جو اللہ نے صرف آپ کو دی ہے، اس پر غور نہیں کرے گا، تب تک اسے دوسروں کی چیزیں ہی اچھی لگیں گی، اپنی نہیں، حالانکہ آپ کے پاس بھی آپ کی بھی اچھی چیز ہوتی ہے۔ اب بولو، دانیال کے پاس بس 2 بائک ہے اور تمہارے پاس بائک کی کلیکشن، آف کورس تم دانیال سے زیادہ امیر ہو، تمہارے خود کا بزنس ہے، دانیال کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے۔ تم چاہتے تو اس وقت بھی تم اس جیسی 5 یا 6 بائک خرید لیتے، وہ بائک پھر بھی تمہاری ہوتی اور پھر وہ تمہیں آج تک اچھی بھی لگتی، صحیح بھی چلتی، لیکن نہیں، تمہیں دوسروں کی ہی پسند کی ہوئی چیز اچھی لگ رہی تھی۔ تمہیں تمہارا دوست بھی اچھا نہیں لگتا ہے نا، کیونکہ وہ سالار کی طرح انٹیلیجنٹ نہیں ہے، لیکن پتہ ہے وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے، جان وارتا ہے اپنی وہ تم پر، تمہارے لیے اپنے بابا سے روز مار کھاتا ہے کیونکہ وہ اسے منع کرتے ہیں تمہارے ساتھ گھومنے سے، وہ اس کو منع کرتے ہیں امیر دوست سے دوستی رکھنے، اور
اور تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، پھر تم مجھ جیسی 1000 لڑکیاں بھی اچھی لگیں گی، کیونکہ مجھ جیسی اور بھی لڑکیاں ہیں۔ تمہارے پاس جو بھی ہے تم اس کے ساتھ خوش رہنے کی کوشش کرو اور اپنے پاس والی چیزوں کو ہی نکھارو، اور اگر چاہیے کچھ کسی اور کے جیسا یا اس سے اچھا تو چھینو نہیں، مانگو اللہ سے۔ تمہیں ایک سیکریٹ بتاؤں؟ کیا؟ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ وہ جو سوچ رہا تھا یہ لڑکی اس کا کیا ہی بگاڑ لے گی، اس نے اس کی پوری دنیا ہلا کے رکھ دی تھی۔ تم اگر اس وقت دانیال سے وہ بائک مانگ لیتے اچھی نیت سے تو وہ تمہیں دے دیتا، تم اس کے دوست تھے نا اس وقت، یقین مانو وہ دوستی میں سب سے اچھا ہے۔ دیکھو اسی وجہ سے میں تمہیں اچھی لگ رہی تھی، تمہاری ہوئی تو تمہیں اچھی نہیں لگ رہی، اس کی تھی تو تمہیں اچھی لگ رہی تھی۔ لیکن تمہیں پتہ ہے کیا کہ اب دانیال نہیں ہے؟ وہ اپنی نگاہیں اٹھائے سلمان کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے اس چیز کو، وہ اپنے اوپر انگلی سے اشارہ کرتی ہے، نکھارنے کے لیے، دوبارہ پہلے جیسے کرنے کے لیے۔ یہ جیتے جی مر گئی ہے۔ بائک تو صرف 1 سال خراب رہی تھی نا دانیال کے پاس، یہ ساری زندگی خراب رہے گی، ایسے ہی رہے گی، لیکن پھر بھی دانیال کی ہی رہے گی۔ کیا تھا اس کی آنکھوں میں ایسا، نہ جانے پر کیوں اسے شدید تکلیف ہوئی تھی، وہ نہیں دیکھ سکا تھا اب اس کو، وہ اس لیے یہاں سے تیز تیز چلا جاتا ہے۔ وہ اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ تم کوئی چیز نہیں ہو۔ یہ جب پہلے یہاں آیا تھا تو اس سے کوئی غم نہ تھا، اور اب جا رہا تھا تو اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس نے ٹھیک نہیں کیا۔ ٹائم اسکپ۔ سالار اب اپنے گھر آ چکا تھا اور وہ آتے ساتھ بیڈ پر لیٹ جاتا ہے۔ وہ گم سم بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، پھر تھوڑی دیر بعد گھڑی کی طرف دیکھتا ہے، ٹائم 5 بج رہے تھے۔ کاش وہ چلی گئی ہوگی، اب تک تو امریکہ میں ہوگی۔ وہ رونا نہیں چاہتا تھا لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو اس کے آنکھ سے گر ہی جاتے ہیں، آخر تکلیف ہی اتنی بڑی تھی۔ اپنے جگر کے ٹکڑے دوست کو کھو دینا اور پھر وائف کو چھوڑ دینا۔ کاش میں دانیال کے لیے کچھ کر سکتا۔ جو شخص اپنے لیے کچھ نہ کر سکے وہ اپنے دوست کے لیے کیا کرتا۔ آ گئے آپ، فرصت مل گئی آپ کو، وہ روم کے اندر آتے ہوئے سالار سے کہتی ہے۔ ہیں ہانی؟ وہ بے یقین سا بیڈ سے اٹھ بیٹھتا ہے۔ نہیں ہانی کی روح، تم گئی نہیں؟ نہیں گئی تھی، واپس آ گئی۔ انسان کے بچوں کی طرح بات نہیں کر سکتی ہو؟ آپ انسان کے بچوں کی طرح ٹائم پر گھر نہیں آ سکتے ہیں؟ ایک دن میں غائب ہو گیا تو اتنی پریشان؟ نہیں پریشان تو نہیں، میں کہیں سے لگ رہی ہوں پریشان؟ اچھا یہ بتاؤ گئی کیوں نہیں؟ میں نے تو جاب کی اجازت نہیں دی۔ آپ ڈھیٹ انسان ہیں، میں نہیں، میں نرم دل انسان ہوں، پگھل جاتی ہوں فوراً۔ اور یہ نرم دل انسان کس انسان پر پگھلا ہے؟ اپنے ڈھیٹ انسان پر، اور کس پر؟ وہ مجھے نا آپ پر ترس آ گیا، میں تو رہ لیتی آپ کے بغیر آرام سے، لیکن آپ کیسے رہتے میں یہی سوچ کے رک گئی۔ اچھا اور اب آپ نے مجھ پر اتنا ترس کھا لیا کہ اپنا ڈریم چھوڑ دیا؟ ہاں نرم دل انسان ہوں نا اسی لیے۔ بہت اچھے، وہ سمجھ گیا تھا ہانی بھی اس سے محبت کرنے لگی ہے، لیکن وہ یہ بات مانے گی نہیں، کبھی نہیں، کہ وہ سالار سے محبت کرتی ہے، اور سالار کو اس کے منہ سے اقرار کروانا بھی نہیں تھا۔ وہ اس کے پاس تھی، اس کے ساتھ تھی، سالار کے لیے یہی بہت تھا، اور سالار کے لیے یہ بھی جاننا ضروری نہیں تھا کہ وہ کیسے رکی، کس کی وجہ سے رکی، لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دے رہی ہوں، وہ سالار کی موم کی وجہ سے رکی تھی، اسے سالار سے محبت تھی لیکن احساس نہیں ہوا تھا، بس وہ احساس سالار کی موم نے ہانی کو دلا دیا تھا۔ میں ہاسپٹل میں تھا رات بھر۔ کیوں؟ دانیال کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ کیا؟ بے یقین سی بے یقین تھی۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کچھ جواب نہیں دیتا، بس گردن جھکا لیتا ہے۔ تکلیف ہی تکلیف تھی۔ میرا تو دل کر رہا ہے کہ جا کر فریال کا گلا دبا دوں۔ فریال کا؟ ہاں فریال کی وجہ سے مرا وہ، اور وہ اٹھ کر واش روم کی طرف چلا جاتا ہے، اور ہانی وہیں شوق کھڑی رہتی ہے، اس کے ساتھ کیا کسی نے مذاق کر دیا تھا؟ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ سال بعد وہ اسٹیج میں ساتھ بیٹھے کتنے پیارے لگ رہے تھے۔ فائنلی وہ دن آ گیا تھا جب جس کا ان کو انتظار تھا، اور وہ دن آ گیا تھا۔ وہ ساتھ میں خوش تھے، بہت خوش، پر کچھ مسنگ تھا ابھی بھی۔ سب ادھر ادھر مہمانوں سے ملنے میں مصروف تھے۔ بھابھی بیٹھ جائیں نا، میں ہوں نا، کر لوں گی۔ ارے کیوں بیٹھ جاؤں؟ ہاں مانا میں امریکہ سے آئی ہوں، پر
ہوں اسی گھر کی ممبر، مہمان تھوڑی ہوں جو مہمانوں کی طرح سائڈ میں بیٹھ جاؤں۔ وہ دیکھو تمہارا ہسبینڈ بیٹھا ہے نا مہمانوں کی طرح، میں تو نہیں بیٹھ رہی۔ سالار ہال کے لاسٹ والے ٹیبل سیٹ پر 2-3 لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا اور جس کو اس سے ملنا تھا وہ آ کر اس سے مل رہا تھا۔ ہاں دیکھ لیں ذرا ان کو، ان کی بہن کی شادی اور ایک یہ ہے، ان کے اکڑ ہی ختم نہیں ہو کر دے رہی ہے۔ وہ کبھی نہیں ختم ہونے والی اس کی، اور مشی یہاں سے چلی جاتی ہے۔ ہانی اب فریال کی طرف آتی ہے۔ کب سے دیکھ رہی ہوں میں یہیں بیٹھی ہو، وہاں ساری دوستیں بیٹھی ہیں میری، وہاں جا کر بیٹھ جاؤ نا۔ ہانی کے علاوہ فریال سے کوئی ٹھیک طرح بات نہیں کرتا تھا۔ نہیں میں یہیں ٹھیک ہوں، ان کے ساتھ بیٹھوں گی تو 10 سوال کریں گی وہ لوگ۔ وہ ٹھیک تھی، اس نے اپنی یہ زندگی خود چوز کی تھی۔ سلمان امریکہ چلا گیا تھا، وہ چاہتی تو اس کو روک سکتی تھی، پر اسے وہ نہیں چاہیے، اسے اب کوئی نہیں چاہیے تھا۔ اچھا شادی کا کیا بنا؟ کچھ نہیں، وہ ان لوگوں نے بھی منع کر دیا، وہ مسکراتے ہوئے بولتی ہے۔ ہاں یار پر کیوں، تم اچھی خاصی ہو، پھر کیوں بار بار منع ہو جاتا ہے؟ ہمارا گھر برباد کر کے اپنا گھر بسانے چلے گی تو کہاں سے بسے گا؟ وہ فریال کے ساتھ والے ٹیبل سیٹ پر ہی بیٹھی ہوتی ہیں۔ فریال ہانی کے کان میں جا کر کہتی ہے، ویسے آپس کی باتیں، میرا رشتہ ختم ہونے پر مجھ سے زیادہ ان کو خوشی ہوتی ہے۔ ایک طرف تو یہ مجھے روز روز گھر سے نکالنے کی دھمکی دیتی ہیں اور دوسری طرف میرا رشتہ ختم ہونے پر خوش ہو جاتی ہیں۔ ہانی سر جھکاتی یہاں سے چلی جاتی ہے۔ ایک صرف ہانی ہی تھی جس کو فریال کی فکر تھی، بس باقی سب تو اس سے نفرت کرنے لگے تھے۔ سب کچھ ٹھیک تھا یہاں، لیکن اس کی جگہ ابھی بھی وہیں تھی، ویسی ہی۔ نہ اسے یہاں پر کوئی بھلا سکا تھا، نہ اس کی جگہ یہاں پر کسی نے لی تھی۔ میں اسے مس نہیں کرتی، مس تو اسے کہتے ہیں جسے آپ بھول جائیں، اور میں تو کبھی اسے بھولتی ہی نہیں۔ وہ جیسے میرے ساتھ پہلے رہتا تھا ابھی بھی ویسے ہی رہتا ہے، ہر پل ہر جگہ اس دل میں۔ دانیال کے دوستوں کو لگتا ہے کہ میں ہی صرف اسے سب سے زیادہ مس کرتی ہوں، پر ایسا نہیں ہے۔ مجھ سے زیادہ دانیال کو دانیال کے ڈیڈ مس کرتے ہیں، اور دکھ یہ ہے کہ وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے۔ وہ غصے کے تیز تھے، وہ غصہ کر کے ہی دانیال سے پیار کرتے تھے۔ وہ تو 1 سال تک حاشر بھائی سے بھی ناراض رہے تھے تھپڑ کی وجہ سے، لیکن اب حاشر بھائی نے منا لیا تھا انہیں، اور مجھ سے وہ ابھی بھی ناراض ہیں۔ وہ جو پہلے میری ساری باتیں مانتے تھے، آج وہ مجھے دیکھتے تک نہیں ہیں۔ اور بڑی اماں، ان کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ وہ دن رات مجھے ہی سناتی رہیں۔ وہ الگ سی بات ہے کہ ان کو دن میں ٹائم نہیں ملتا تھا، میں جاب پر جاتی ہوں، وہاں رات میں اپنا سارا کسر نکال لیتی ہیں۔ چلو وہ اپنا دل ہلکا تو کر لیتی ہیں نا، بڑے ابا تو وہ بھی نہیں کر سکتے۔ میں بہت کوشش کرتی ہوں بڑے ابا سے بات کرنے کی، لیکن خیر میں ہار نہیں مانوں گی، ایک دن میں ان کو سب بتا کے منا ہی لوں گی۔ اور منا آج بھی ویسے ہی ہے، اس نے دانیال کی جگہ نہیں لی تھی۔ بڑی اماں جب بھی روتی تو وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ میں ہوں نا، میں ہوں بھائی کی جگہ، وہ یہی کہتا تھا دانیال بھائی ہیں، ہمیں دکھ نہیں رہے، بس ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اور اب منا بھی میری ایک بات نہیں سنتا۔ باقی مومل بھابھی بھی دانیال کو بہت مس کرتی ہیں، وہ ان کے دیور کم اور ان کے دوست زیادہ تھا۔ بار بار مومل کو اس کی اور دانیال کی نوک جھوک یاد آتی تھی، حالانکہ وہ مجھے بتاتی نہیں ہے، پر میں سمجھ جاتی ہوں۔ اور حاشر بھائی ابھی تک اس تھپڑ پر روتے ہیں اور نماز پر رو کر دانیال کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہاں حاشر بھائی مجھ سے ٹھیک سے بات کرتے ہیں، آخر میں ان کی بہن ہوں نا، اسی لیے۔ اور سلار نے تو دوستوں میں بیٹھنا ہی بند کر دیا، وہ اب بس آفس سے گھر، اس سے بس دانیال کی دوستی ہی عزیز تھی اور کسی کی نہیں۔ اور اس کا غصہ میرے لیے ابھی تک ویسا ہی ہے جیسا ہاسپٹل میں تھا، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، میری غلطی ہی جو اتنی بڑی ہے، اب وہ بھی کیا کرے۔ اگر میں اس دن اس کے بات پر یقین کر لیتی تو کیا چلا جاتا میرا۔ جس کی زندگی میں جو بھی جگہ تھی دانیال کی، وہ اب تک ویسے ہی خالی تھی، اور وہ خالی جگہ کوئی بھی بھرنا نہیں چاہتا تھا۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں دانیال کو پکاروں اور وہ آ جائے۔ میرے لیے بھابھی رشتہ بھی لے کر آتی ہیں گھر پر، وہ چاہتی ہیں کہ میں چلی جاؤں اس گھر سے، لیکن میں رشتہ ختم کروا دیتی ہوں۔ وہ یہاں آتے تو رشتہ ڈن کر کے جاتے، اور گھر جاتے ہی فون کر کے منع کر دیتے، اور اس پر سب سے زیادہ خوش بڑی اماں ہوتی تھی۔ میں اب بس 2 ریزن پر صحیح معنوں میں خوش ہوتی تھی، ایک یہ رشتہ ختم ہونے پر جو کہ میں خود ختم کرواتی تھی، اور دوسرا جب منا مجھے بھول کر بھابھی کہہ دیتا تھا تو وہ دکھ سے مسکرائی۔ اور دانیال کے کچھ دوست بھی مجھے ابھی تک کہیں نظر آتے ہیں تو وہ مجھے بھابھی ہی کہتے ہیں۔ اور آج منا اور انایا کا ولیمہ ہوا تھا، وہ دونوں بھی ساتھ میں خوش تھے۔
میں ابھی بھی کہوں گی کہ مجھے سلمان سے محبت ہے، لیکن اس سے زیادہ مجھے دانیال عزیز ہے۔ اگر سلمان سے مجھے محبت نہ ہوتی تو میں اسے جانے نہ دیتی، اس نے جو کیا اس کا بدلہ لیتی، لیکن میں نے اسے جانے دیا کیونکہ مجھے اس سے محبت تھی۔ اور دانیال مجھے اتنا عزیز نہ ہوتا تو میں اپنے آپ کو سزا نہ دے رہی ہوتی۔ میں گلٹی ہوں پر زیادہ نہیں، مجھ سے بس ایک ہی غلطی ہوئی تھی کہ میں دانیال کو سمجھ نہیں سکی تھی، اور میں انسان ہوں، فرشتہ تھوڑی سب سے غلطی ہو سکتی ہے، میں یہ سوچتی ہوں تو میرا گلٹ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر یہ سب میں کیوں کر رہی ہوں اپنے ساتھ؟ تو یہ میں دانیال کے لیے کر رہی ہوں۔ دانیال نہیں دیکھنا چاہتا تھا نا مجھے کسی اور کے ساتھ، تو اب میں کسی اور کی ہوں گی بھی نہیں۔ وہ اگر مجھے کہہ دیتا تو میں اس کے جیتے جی بھی ایسا نہ کرتی۔ وہ میری سنتا تھا کیونکہ اسے مجھ سے محبت تھی۔ میں اس کے نخرے کیوں اٹھاتی تھی؟ کیونکہ میں اس کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، میں اسے تکلیف ہوتی تھی تو مجھے تکلیف ہوتی تھی۔ تو سوچو فریال نے دانیال کی موت کیسے دیکھی ہوگی۔ اب وہ اپنے ہاتھ میں پہنے ہوئے رنگ کی طرف دیکھتی ہے اور آنسو لبالب اس کی آنکھوں سے گرنے لگ جاتے ہیں۔ مکمل صرف کہانیاں ہوتی ہیں، محبتیں تو ادھوری رہ جاتی ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ مائی اسٹوری۔ آپ لوگوں کو میری یہ اسٹوری کیسی لگی پلیز کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا، پلیز پلیز۔ اچھی لگی تو ابھی بتا دیں، اگر اچھی نہیں لگی تو بھی بتا دیں، کون سے سین آپ کو اچھا نہیں لگا، کون سا سین اچھا لگا، تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے اور میں اور محنت کر کے اپنی اسٹوری اچھی سے اچھی بنا سکوں۔ میرے لیے آپ لوگوں کی رائے بہت بہت ضروری ہے، سو پلیز مہربانی کر کے اسٹوری جیسی بھی لگی ہو آنیسٹلی بتا دیں تاکہ میں سیکھ سکوں۔ ویسے آپس کی باتیں میری اسٹوری ہوتی ہے عجیب ہے، آدھی فین فکشن اور آدھی ناول کی طرح اور آدھی اسٹوری کی طرح، جیسے میں آپ لوگوں کو اسٹوری سنا رہی ہوں۔ آپ لوگ اس بارے میں بھی مجھے رائے دیں، اور یار آپ لوگ کمنٹ نہیں کرتے ہو، مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ ایگزیکٹلی بتایا تو کرو نا پارٹ کیسا لگا یا غلطی ہو گئی کیا نہیں۔ باقی نیو اسٹوری بھی آنے والی ہے گائز، اور وہ جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ مافیا پھر ایک سمپل پھر ایک مافیا اسٹوری آئے گی، سو ایسا ہی ہے، اب آنے والی اسٹوری مافیا والی ہوگی۔ چلو ناچو، مذاق کر رہی ہوں، اب سچ میں نہ ناچنے لگ جانا میری طرح، سب میری طرح تمہیں بھی پاگل سمجھیں گے۔ اور نئی اسٹوری کی ڈیٹیل ہے، جا کے میرے شارٹس میں دیکھ لو، اس پر میں نے ٹیزر ڈالا ہے اسٹوری کا۔ نیو اسٹوری کا نام ہے دل یا دھڑکن۔ اس اسٹوری میں کیا ہے چلو میں بتاتی ہوں۔ ایک مافیا ہے، دوسری تھوڑی سی مسٹری ہے، تھوڑی سی زیادہ ہے، ٹام بوائے گرل ہے، ٹوئسٹ ہے بہت سارا، ہر ایپیسوڈ میں تم لوگوں کا سسپینس دوں گی بچوں، دیکھنا، مار کھوٹائیے، یہ تو بہت سارا ہے، اوکے۔ ہر ایپیسوڈ میں کوئی نہ کوئی پٹ رہا ہوگا، آئی تھنک بندے کم ہوں گے اور مزہ زیادہ آئے گا، اوکے۔ اور مجھے نہیں پتا کیا ہوگا، تم لوگ خود دیکھ لینا، اوکے۔ اب چلتی ہوں، بائے بائے، اپنا خیال رکھنا اور دعا میں مجھے یاد رکھنا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔